نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلی العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر سال بھائی محمد مزمل صاحب اور ان کے اہل خانہ، خاص طور پر ان کے فرزند مشاہد صاحب، یہ محفل عقیدت اور محبت سے سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ سب کی تشریف آوری اس محفل میں قبول فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد منظوم عقیدت پیش کرنے کے لیے ثنا خان مدعو ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو اپنی خوش الحانی میں پیاری پیاری نعتیں اور مناقب سنائیں گے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں، اس حوالے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی اللہ ہیں۔ آپ بھی کہہ دیجئے کیا ہیں؟ ولی اللہ۔ جب اتنی بات ہم مانتے ہیں اور مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے ولی ہیں، تو پھر ولایت کی ہر وہ بات جو ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص یا غوث پکارتا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی عطا سے غوث مانتا ہے، تو اس کا انکار کرنا محض ہٹ درمی، ضد اور اس کے لیے آپ جو بھی لفظ کہہ لیں وہ اس کی انا کا سوال بن جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں، اسی لیے آپ کا لقب محبوب سبحانی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم صرف نام لے لیتے ہو غوث پاک کا، 11ویں کر لیتے ہو اور سمجھتے ہو وہ بخشوا لیں گے، باقی تمہیں کوئی فکر نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم بلا شبہ اللہ کی عطا سے اپنے مریدوں پر مہربانی فرمائیں گے، ان کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم جرم پہ جرم کرتے رہیں اور صرف غوث پاک کا نام لیں تو کچھ نہیں ہوگا، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مہربانی مجرموں پر ہی کی جاتی ہے، مجرموں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک شخص اگر نالائق ہے وہ غوث پاک کا نام لینے کی برکت سے لائق بن جائے گا،
اس کو اللہ توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ نسبت خالی نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ نام بھی لے اور فائدہ نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں۔ یہ دو باتیں میں نے ابتدا میں مختصراً عرض کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے جو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ان پر توجہ فرمائیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، پھر اس نے ولی بنائے کیوں ہے؟ اس کو حاجت نہیں ہے، اس نے ولی بنائے بھی ہیں، ان کی شان بھی بیان کی ہے، ان کی پہچان بھی بیان کی ہے، ان کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے بنایا ہے، وہ اللہ کے مددگار ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو شان دی ہے، تو ہم اللہ کی دی ہوئی شان بھی مانتے ہیں، مرتبہ بھی مانتے ہیں، اور مقام بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی عطا بھی مانتے ہیں۔ تو اتنی بات واضح ہو گئی، کیونکہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب اللہ کے ولی ہیں تو ان کو مانا جائے گا، ان کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ ہر ادارے میں، ہر محکمے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر درجہ بدرجہ نظر آتے ہیں۔ ایک کلرک ہے، پھر ہیڈ کلرک بن جاتا ہے، پھر آفیسر بن جاتا ہے، پھر مینیجر بن جاتا ہے، پھر جنرل مینیجر بن جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ عہدے ہم مانتے ہیں، ہر ادارے میں جیسے جیسے نام ہوں مانتے ہیں۔ تو یہ بھی مان لیں کہ عام مخلوق کا معاملہ اور ہے، خاص مخلوق کا معاملہ اور ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں درجے ہیں، بندوں میں بھی درجے ہیں، اور اولیاء میں بھی درجے ہیں۔ اب ان درجوں کی تفصیل کا اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو ایک ایک درجہ اور اس کی تفصیل سناتا کہ عام ولی ہوتے ہیں، پھر خاص ولی ہوتے ہیں، پھر اصحاب نوبہ ہوتے ہیں، پھر ان میں جو درجے ہم سنتے ہیں، کچھ مامور من اللہ ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ باطن ہوتے ہیں، پھر ان میں غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اخیار ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، امنا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں۔ یہ درجے ہیں، اور ان درجوں کو ساری دنیا کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اکیلا بیان کر رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر ان کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے صحابہ کا، پھر صحابہ میں درجے ہیں، اصحاب بدر ہے، پھر اس کے اندر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر خلفائے اربعہ ہیں، پھر اس کے بعد نبیوں کا درجہ، پھر 313 رسولوں کا درجہ، پھر اولو العزم رسولوں کا درجہ، اور جہاں یہ سارے درجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ درجے ہیں، اور ان درجوں کو ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے کمال عطا فرماتا ہے، اس کا انکار ہو سکتا نہیں۔ حدیث قدسی، اسی کی بنیاد پر میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ یہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوئی ہے، پھر سن لیجئے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن میں نہیں ہے اللہ کا فرمان، لیکن قرآن میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہوا کہ اللہ کا فرمان، بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ
نوافل کی کثرت کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نوافل جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں رضاکارانہ عبادت کو، ایکسٹرا والنٹیرلی جو کی جاتی ہے۔ ایک تو فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مگر یہ نفل اضافی عبادت یہ وہی کرے گا جس کو محبت ہوگی۔ فرض واجب تو سب نے کرنے ہیں، تو نفل زیادہ کون پڑے گا؟ جس کو زیادہ محبت ہوگی۔ تو وہ جب نفل زیادہ کرتا ہے، نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے، فرض واجب اس کے پورے ہیں، تو وہ جس کے پورے ہوں گے اسی کے نفل ہوں گے نا، جس کے فرض واجب پورے نہیں ہیں اس کے نفل کہاں سے ہوں گے؟ تو وہ نفل کرتے کرتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یتقرب الی حتی بالنوافل حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ ایک بندے نے شوق ظاہر کیا، محبت کا اظہار کیا، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے چھوتا پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر میرا وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے مختصراً آپ کو سنایا۔ اب اس کی روشنی میں دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم عام لوگ پابند ہیں حرام اور حلال کے۔ ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ جس سے منع کر دیا گیا ہے اس سے رک جائیں، جس کی اجازت دی گئی ہے وہ کریں، ہمارا تقویٰ اتنا۔ لیکن جب کوئی خاص ہو جاتا ہے تو اس کا تقویٰ بھی خاص ہو جاتا ہے، وہ شبہ والی چیز سے بھی بچتا ہے، وہ شبہ کے قریب بھی، شک والی چیز کے بھی قریب نہیں جاتا۔ اور جو اخص ہو جاتے ہیں یعنی خاص الخاص ہو جاتے ہیں، پھر ان کا تقویٰ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ ان سب کو نہیں دیکھتے، وہ صرف محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے، اس کی رضا کس میں ہے، پھر وہ اس درجے پہ۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، میں نام نہیں لے رہا بزرگ کا۔ ایک بزرگ، انہوں نے دہی کھا لی کھٹی، گرم دودھ کے بن گئی ہوگی، اس میں کھٹاس آ گئی، اس سے ان کو نزلے کی کیفیت کوئی تھوڑی سی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے فلاں چیز کھا لی۔ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو اس پر بھی عتاب ہوا کہ یہ نزلہ ہم کرتے ہیں یا چیز کرتی ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو بات، یہ بہت اونچا مقام ہے کہ کسی اور کی طرف نسبت کی انہوں نے، تو چونکہ خاص تھے اس پر ان کی پکڑ ہوئی۔ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ تو ہر کوئی اس کو جب سمجھ نہیں سکتا تو وہ یہی سمجھے گا وہ بھی ہمارے جیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، حقیقت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ کان بندے کے ہی ہے۔ جتنی قوت مجھے ملی ہے سننے کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو زیادہ ملی ہو، مگر ان کو قوت ربانی ملتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، تو کان بندے کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ پھر وہ دور و قریب سنتے ہیں۔ آپ ہلکا سا، جس کو وسپر کہتے ہیں، سرگوشی کریں، وہ سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو قوت ربانی حاصل ہے۔
میں اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ رہے، دیوار آ جائے تو دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو آنکھ اس بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ آج بہت سے محکموں میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو خاص آلات دیے جاتے ہیں، خاص کیمرے دے دیے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں سرکٹ کلوز جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے کتنا دیکھ لیتے ہیں، لینسز کی جتنی پاور ہوتی ہے، تو اللہ جس کی آنکھ میں اپنی قوت رکھ دے، پھر وہ بغداد سے کراچی دیکھے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زندہ اور مردہ کی قید، تو زندہ اور مردہ کی قید اسی سے سمجھ لیجئے کہ ویسے زندہ آدمی کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دفن کر دیں، مٹی ڈال کے 5 منٹ بعد اس کو نکالیں اور کہیں کہ باہر کون کون کھڑے تھے اس کو نہیں معلوم، کیا باتیں کر رہے تھے وہ نہیں سنتا، مگر حدیث بتاتی ہے وفات پانے والا آپ کو دیکھتا بھی ہے، آپ کی آواز بھی سنتا ہے، ورنہ سلام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام تو اسی کو کیا جاتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ تو بعد از وفات اولیاء کی کرامات ختم نہیں ہوتی ہے، ان کے تو درجوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے احوال پڑھنے ہوں تو آپ حدیثیں پڑھ لیجئے، آپ اولیاء کے احوال پڑھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ شہداء کے بارے میں ہے کہ ان کو اجازت ہوتی ہے دنیا بھر میں جنت میں جہاں چاہیں جائیں، اور آپ شب قدر میں سنتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، سیر کرتی ہیں، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہہ رہے ہیں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں رہتی، یہ کہیں کہ وہ خود سے کرتے ہیں تو اعتراض ہوگا، جب یہ کہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں تو پھر کوئی شبے کی بات نہیں رہتی، کیونکہ اللہ جس کو قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو شان عطا فرمائے، ہم اس کا اعتراف کریں گے، اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی 2 باتیں آپ نے سن لی۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ دوستی سے فائدے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دوست کہتے ہی اس کو ہے جس سے فائدہ ملے، مدد ملے، آپ کو خوشی ملے، آرام ملے اور آپ کا فائدہ ہو۔ تو جو اللہ کا دوست ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ سوچنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر یا تو ہم نے اس کو اللہ کا دوست نہیں مانا، اور یا پھر اللہ کی قدرت اور اس کی عطا کو نہیں مانا۔ جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے وہ بلا شبہ بڑی طاقت والا بھی ہے، بڑی شان والا بھی ہے، اور وہ اللہ کے جلووں کا مظہر ہے، اللہ کے جلووں کا مظہر۔ میں نے آپ کو صرف ایک مثال کئی مرتبہ سمجھائی ہے، لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کو آگ میں ڈال دیں، لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہے، دونوں کی جنس ایک نہیں ہے، لوہا اور چیز ہے، آگ اور چیز ہے، اور دونوں مخلوق ہیں۔ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس کو تپا کر اس میں وہ خاصیت پیدا کر دی جو آگ کی ہے۔ آگ کا کام جلانا، تپا ہوا لوہا بھی جلائے گا یا نہیں جلائے گا؟ جلائے گا، حالانکہ وہ لوہا ہے، اس کا کام جلانا نہیں ہے، مگر آگ نے اس پر اپنا غلبہ کر دیا، اس پر حاوی ہو گئی، اس پر اپنا اثر کر دیا، تو وہ لوہا آگ میں فنا ہو کر آگ ہو گیا۔ آپ باہر نکال کے الگ رکھیں گے، تھوڑی دیر میں وہ پھر لوہے کا لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا، پانی میں ڈال دیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن پتہ کیا چلا کہ آگ نے لوہے کو تپا کر اس میں وہ خاصیت پیدا کر دی جو آگ کی ہے۔ تو آگ بھی مخلوق ہے، لوہا بھی مخلوق ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے پر اتنا غلبہ کر دیتی ہے
تو جو اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں ان میں اللہ کا رنگ کیوں نہیں آئے گا؟ اس میں اللہ کے جلوے کیوں نہیں آئیں گے؟ پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو رب کی عطا ہوگی، دور و قریب دیکھنا سننا۔ اب تو آپ کے ہاں سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے، شبے کی کوئی بات نہیں رہی۔ تو مادیات کی ترقی جب اتنی ہے، روحانیات کی کتنی ہوگی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی اللہ ہیں، اور ولیوں کی جماعت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح رسولوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اعلیٰ، ولیوں میں غوث پاک کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اور اس پر کوئی کسی کو اگر شبہ ہو تو وہ بتائے، ورنہ تمام بزرگوں کے 700-800 سال سے آپ دیکھیں تو تمام نے اس کو لکھا کہ سیدنا غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ یہ بات تقریباً سبھی نے لکھی ہے۔ تو ایک دن کی عمر میں بچے کو نہیں پتہ ہوتا مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، رات ہے، کیا ہے، یہ رمضان کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، مگر سیدنا غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے۔ پتہ چلا وہ مادر ذات بائی برتھ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بچہ دن میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، رات کی گھڑیوں میں کھاتا پیتا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے روزے رکھتا ہے۔ تو والد نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اس میں تعجب کی بات ہے یا کوئی بیماری کی بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو حیرانی کی بات نہیں ہے، اس کی ولادت سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مل کر بتا چکے ہیں کہ اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میرا درجہ نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ اسی کی ترجمانی کی کسی نے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو شان ملی۔ میرے پاس یہ کتاب ہے بہجت الاسرار، یہ امام شتنوفی کی کتاب ہے، اور غوث پاک کے بارے میں یہ بڑی مشہور کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ مخالفوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب بڑی عمدہ ہے اور مستند ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کچی باتیں نہیں ہیں، بڑے اہتمام سے اس میں جو باتیں ہیں ان میں سے میں آپ کو 2-3 سناتا ہوں، زیادہ تو اس وقت نہیں سنا پاؤں گا اس کتاب سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منگل، جمعہ اور اتوار 3 دن واز فرماتے تھے۔ واز کے معنی لوگوں کو بھلائی، نیکی اور اچھائی کی باتیں سنانا، خیر خواہی کی واز کہتے ہیں اس کو۔ سیدنا غوث اعظم 7 دن پڑھاتے تھے اور 3 دن بیان فرماتے تھے۔ اس زمانے میں 470 یا 71 ہجری آپ کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں آپ کے اجتماع کتنے ہوتے تھے؟ 70,000 سے زیادہ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں۔ واٹس ایپ نہیں تھا، آپ کے ہاں پینافلیکس نہیں تھے،
اشتہارات نہیں تھے، کوئی منادی نہیں ہوتی تھی، لیکن لوگ آتے تھے، 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا اور آپ خطاب فرماتے تھے، اور 13 علوم پر خطاب فرماتے تھے۔ آپ کا خطاب 13 علوم، شریعت، طریقت، حقیقت، لوگوں پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ہو کرتے لوگ واصل بحق یعنی آپ کی مجلس سے جنازے اٹھا کرتے تھے، لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ سیدنا غوث اعظم بیان فرما رہے ہیں، آپ کی مجلس میں ایک شخص بزرگ ہیں جن کا نام شیخ علی بن الحیتی، وہ محفل میں خود اللہ والے تھے، بزرگ تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے ان پر اونگ طاری ہو گئی، نیند کی کیفیت ہو گئی۔ وہ نیند میں اونگ رہے ہیں، غوث پاک منبر سے نیچے اترے اور اتر کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران کہ ایک شخص سو رہا ہے اور آپ اس کے سامنے اور ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، فرمایا تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے تجھے کہا ہے لوگوں کو سنا دے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص خواب میں زیارت کر رہا ہے اور غوث پاک کو پتا ہے یہ خواب میں کس کی زیارت کر رہا ہے۔ اندازہ کیجئے، انہوں نے شیخ علی حیتی نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں آپ کی خدمت کو نہ چھوڑوں، آپ کی خدمت اور صحبت کو نہ چھوڑوں۔ یہ اس میں واقعہ موجود۔ سیدنا غوث اعظم کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا نہیں؟ آپ کے پاس ایک شخص سویا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہو، آپ کو پتا ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ مگر اللہ کا ولی دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اور سنیں، مستنجد باللہ خلیفہ کا نام، اس زمانے کے بادشاہ کا نام، سیدنا غوث پاک کے پاس آیا اور تھیلیاں بھر کے لایا سونے کے سکوں کی نذرانے کے طور پر کہ یہ اللہ والے ہیں، بزنس نہیں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں ہدیہ کریں، لنگر چلتا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ان کو آسانی رہے، وہ لایا۔ آپ نے انکار کیا، فرمایا یہ لے جا۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں محبت سے لایا ہوں، آپ کے لیے لایا ہوں، یہاں لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں آپ سے مانگتے بھی ہوں گے، تو میں خدمت کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا لے جا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے تھیلی کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو جیسے اسکویز کرتے ہیں نا، نچوڑتے ہیں، آپ نے نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سونے کے سکے ہیں، اور آپ اس میں نچوڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے۔ فرمایا تو نے لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے اور مجھے آ کے اسی پیسے کو نذرانے کے طور پر دے رہا ہے؟ تو لوگوں سے جس طرح وصول کرتا ہے ظلم کے ساتھ، یہ نذرانہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، اس لیے دیکھ کے تجھے دکھا دیا۔ ساری لوگ دیکھ رہے تھے، بادشاہ شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا حضرت مجھے کچھ اور دکھائیے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سیب کھانا ہے، ایپل۔ اس زمانے میں اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا۔ غوث پاک نے یوں ہاتھ کیے، آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے، ایک اس کو دے دیا، ایک آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنے ہاتھ میں آپ نے بسم اللہ کر کے کاٹا، وہ سامنے سیب نکلا۔ اس کو کہا تو اپنا کاٹ، اس نے کاٹا تو اس کے سیب میں سے کیڑے نکلے۔ اس نے کہا سیب دونوں آپ ہی نے دیے ہیں، ایک میں بالکل صاف ستھرا ہے، ایک میں کیڑے نکلے ہیں، تو وجہ؟ فرمایا اسے میں نے کاٹا ہے، میرے ہاتھ لگیں، یہ تیرے ہاتھ میں گیا تو تیرے ظلم کی وجہ سے اس میں کیڑے آ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، بادشاہ وقت کو تلقین بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ آ گیا ہے تو میں اپنے آپ کو ذرا کچھ نمایاں کر لوں کہ میں ایسا بڑا پیر ہوں، میرے کے پاس بادشاہ بھی آیا ہے، نہیں، اس کو بھی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہاتھوں کا کمال بھی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔
تو ہم نے یہ بھی دیکھا، اسی کتاب میں یہ واقعہ موجود، یہ حدیث کے طریقے پر لکھی گئی ہے، یعنی باقاعدہ سندوں کے ساتھ کہ کس نے دیکھا، پھر اس نے کہاں بیان کیا، پھر کہاں بیان کیا، یہ اسناد کے ساتھ ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود۔ سیدنا غوث اعظم اللہ کی عطا سے ولی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے پھر اس سے میرا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ آسان کروں، اللہ کا نام ہے القادر، غوث پاک کا نام ہے عبد القادر، قادر کا بندہ، تو القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو عبد القادر سے القادر کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں، اس قدرت والے کی قدرت اس کے بندے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی جس کو بھی کمال عطا فرمائے اس کے لیے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بڑا مشہور واقعہ، یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، کئی مرتبہ سنایا۔ شیخ حماد شیرہ فروش بغداد میں ایک مشہور بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ایک شخص جس کا نام ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد، یہ تاجر تھا بغداد کا، یہ شیخ حماد کے پاس گیا کہ میرے پاس 700 دینار کا مال ہے، سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں نوٹ ہوتے ہیں، کرنسی نوٹ، تو میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں جاؤں؟ اللہ والوں سے لوگ پوچھا کرتے تھے، دعا لیا کرتے تھے۔ شیخ حماد نے اس سے کہا اس سال سفر کرو گے تو قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا مال چھن جائے گا۔ وہ بڑا افسردہ ہوا، غمزدہ ہو کر وہاں سے اٹھا اور جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات حضرت غوث پاک سے ہو گئی۔ شیخ حماد اس وقت عمر رسیدہ، جس کو بوڑھا ہونا کہتے ہیں، 80-90 سال کے تھے۔ سیدنا غوث پاک کی جوانی تھی۔ غوث پاک سے اس کی ملاقات ہوئی، جو بات اس کی شیخ حماد سے ہوئی تھی اس نے ساری سنائی غوث پاک کو۔ غوث پاک نے فرمایا تم سفر کرو، تم صبح جاؤ گے اور مال لے کر واپس بھی آؤ گے اور نفع بھی کماؤ گے، جاؤ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شام کی طرف سفر کر گیا اور 1000 دینار کو اپنا مال اس نے فروخت کر دیا۔ ایک دن حلب میں بھی رہا، کہیں وہ گیا تھا نہانے کے لیے، تو وہاں پر اس نے اپنا وہ جو تھیلی تھی وہاں رکھی اور بھول گیا۔ باہر نکلا، وہاں پر سرائے میں آ کے سو گیا۔ نیند میں اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اس کا مال بھی چھین لیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس پہ جو حربہ کہتے ہیں ہتھیار کو جو مارا، اس کی چوٹ بھی لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوٹ کا اثر محسوس کیا، جو خواب میں اس کو چوٹ لگی تھی، اٹھا تو اس کو محسوس ہوا، فوراً دیکھا میرا مال کہاں ہے، یہ خیال آیا وہ تو بھول گیا ہوں، وہاں جہاں بھول گیا تھا وہاں گیا، وہ سلامت مل گیا، وہ لے کر واپس آیا۔ جب واپس آیا تو سوچنے لگا پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں یا شیخ حماد کے پاس جاؤں، تو وہ شیخ حماد کے پاس پہلے گیا اور جا کر بتایا کہ آپ نے کہا تھا لوٹے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، میں نفع بھی کما کے لایا ہوں، سفر کر کے خیریت سے واپس بھی آ گیا ہوں۔ تو شیخ حماد نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں حضرت شیخ عبد القادر کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا انہوں نے 17 مرتبہ تیرے لیے دعا کی اور جو واقعہ تیرے ساتھ جاگتے ہوئے ہونا تھا اس کو خواب سے بدل دیا۔ یہ ہوا تیرے ساتھ، بول خواب میں تو قتل ہوا تھا یا نہیں، تیرا مال لٹا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ والے تصرف کرتے ہیں، تصرف کا مطلب روحانی طاقت سے حالت کو بدل دینا۔ تو غوث پاک نے تصرف کیا یا نہیں کیا؟ کس کی دی ہوئی طاقت سے کیا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا۔ تو اللہ تعالی جس کو طاقت عطا فرمائے ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہے وہ
غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، جو فریاد سنے اور آپ کی مشکل کو دور کرے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غیث بارش کو کہتے ہیں۔ پہلے مصرے میں کہا کہ جہان کے سارے غوث آپ کے شیدائی ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش ہیں کہ سب آپ کے پیاسے ہیں۔ تو یہ اللہ عطا کرنے والا ہے، ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے نہیں۔ اور سنیں، اسی کتاب سے آپ کو اور بات سناتا ہوں۔ میں اور آپ ہاتھ پھیر دیں کسی کی پشت پہ، سر پہ، شاید آپ کے ہاں ریکی ایک چیز ایجاد ہو گئی ہے، اس سے کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بہرحال ہاتھ پھیر دیں کچھ ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جو سلسلہ سہروردیہ کے آفتاب ہیں، وہ علم کلام کے بڑے ماہر تھے اور اس میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں غوث پاک کے پاس گیا، میرے والد مجھے لے گئے، غوث پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، سارا علم کلام مجھے بھول گیا، کوئی ایک حرف بھی یاد نہیں رہا، اور غوث پاک کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ نے وہ علم میرے سینے میں بھر دیا کہ میرا سینہ روشن ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ تو کمالات اللہ کے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں بندے سے۔ یہ بھی آپ نے واقعہ سنا۔ اگلی بات آپ کو سناؤں، اسی میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، ذرا سنیں۔ ہم مرید کہلاتے ہیں، قادری کی نسبت ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہے، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت۔ فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے۔ اندازہ کریں، کیونکہ آپ نے 90 یا 91 برس کی ظاہری عمر پائی ہے اور اتنی محنت کی ہے، باوجود کہ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کیا کمال رکھتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو یہ بھی سنانا ہے۔ یہاں صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی صرف کرامات بیان کی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ صاحب کرامت بھی ہیں اور عالم بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے ہیں۔ ان کے دور میں ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ
لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی، اس کا اندازہ کیا جائے۔ ایک بات آپ کو اور سنا دوں پھر گفتگو سمیٹوں، کیونکہ آپ کے مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے ان کو سننا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ نسبت کا ثمر بھی سن لیں آپ، تو آپ کو یہ بھی بتا دوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے۔ عاجزی کتنی ہے، ہم تھوڑا سا نام ہو جائے نا تو تھوڑا سا مزاج میں آ جاتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ کرنا، میں آؤں تو اس طرح کا انتظام کرنا۔ سیدنا غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نیا مرید ہوا، اور اس کے مرید ہونے کے بعد اسی دن 5000 افراد مرید ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم سے 5000 افراد نے بیعت کی۔ تو وہ جو نیا مرید ہوا تھا اس نے کہا ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ غوث پاک سے کہا کیا ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ تو غوث پاک کا جواب آپ کو سنانا ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں کہ شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے۔ یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی۔ بزرگ کبھی اکڑ دکھاتے نہیں، جو اکڑ دکھا لے کوئی خاص وجہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم کے پاس ایک شخص مرید ہوا، آپ نے اس کی پیشانی کو بھی دیکھا، لوح محفوظ کو بھی دیکھا۔ یہ بات مسلمہ ہے، اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، ان کو کھرے کھوٹے کا پتہ ہوتا ہے، اور انسان کا حال اس کے ماتھے پہ لکھا ہے۔ تو غوث پاک نے اس کو مرید کر لیا، اس شخص کو 70 مرتبہ احتلام ہوا، اشارے میں بات کر رہا ہوں، سونے میں نہانے کی حاجت 70 مرتبہ۔ وہ
بڑا پریشان ہوا، میں اچھا مرید ہوا ہوں، میری تو کمر کا تختہ ہو گیا۔ غوث پاک کے پاس آیا، آ کے حال سنایا، فرمایا شکر کر، یہ بتا 70 مرتبہ جو تجھے ملتی رہی ہیں خواب میں ایک ہی تھی یا مختلف تھیں؟ اس نے کہا مختلف۔ فرمایا جب تو مرید ہونے آیا تھا میں نے تیرا حال دیکھا تو لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا، میں نے دعا کی ہے تو اللہ نے تیرا وہ حال خواب سے بدل دیا ہے۔ بول بتا۔ اس نے پھر ساری کیفیت بتائی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے آپ کو صرف تھوڑی سی چند کرامات یہ کتاب ہاتھ میں لے کے سنائی ہے، جو سب سے زیادہ مستند کتاب ان کے بارے میں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی عطا سے آج بھی ہم پر مہربانی کرتے ہیں۔ اسی کتاب میں غوث پاک نے لکھا میرا کوئی مرید دوزخ میں نہیں جائے گا۔ مرید ہو، شرط کیا ہے؟ مرید ہو، یہ نہیں ہے کہ مریدی جانتا ہی نہیں ہے، مرید ہو، دل میں سچی عقیدت غوث پاک کی ہوگی تو توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ خود فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا کام ہے؟ یعنی غوث پاک کا مرید ہونا، نسبت کا فیضان، تو ہم قادری کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا، مل کے کہہ لیجئے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ نسبت کام آنے والی ہے۔ اگر ہم نے چند لمحے قربان کر کے ان کا ذکر سنایا، ان پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنی جھولی بھری ہے، اپنے لیے سعادت کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ بھائی محمد مزمل صاحب اور ان کے اہل خانہ جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ ان کی عقیدت کو اور پختہ فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے، اور ہم سب قیامت میں حضور غوث پاک کی برکت سے بخشے جائیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ مرید ہونا۔ تو غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، جبکہ وہ مادرزاد بائی برتھ ولی اللہ ہے، اور ہم فرض بھی نہ پڑھیں، واجب بھی نہ پڑھیں، تو پھر مرید کہلانے کا تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، کہ غوث پاک کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، کہیں دھبا نہ لگ جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ غوث پاک فرمائیں ہاں یہ میرا مرید ہے، اور وہ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ محفل جاری رہے گی ماشاءاللہ۔ مہمان یہ ہمارے الحاج ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب پہلے پاکستان میں ہی رہتے تھے، اب کبھی کبھی پاکستان کو میسر آتے ہیں، باہر زیادہ رہتے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ پھر الحاج محمد اویس صاحب تشریف لائیں گے، اور دیگر تو آپ کو یہ سب سنائیں گے۔ آپ سب تشریف رکھیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ بلال صاحب بھی تشریف لائے ہیں، یہ الحاج اویس صاحب کے بھتیجے بھتیجے ہیں ماشاءاللہ، عالم بھی بن رہے ہیں، نعت خوان بھی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہ رونق لگائیں گے، اللہ برکت دے۔ میں ان الفاظ پر اجازت لیتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔